بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ کی سب سے بڑی خبر جو میرے پاس ہے اس وقت، سکھر بیراج کے لیے ایک نیا بیراج تعمیر کرنے کے لیے ایک ٹینڈر ایشو کیا گیا تھا گزشتہ دنوں، اور اس ٹینڈر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے غلام محی الدین مغل۔ تو غلام محی الدین مغل صاحب نے ٹینڈر کیا، اس میں کئی جو بڑی کمپنیاں تھیں، دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس میں حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد جو سب سے کم ریٹ تھے وہ تھی ایک چائنا کی کمپنی۔ اس کا یہ ٹینڈر، اس کو ٹینڈر نکلا تھا اور اس کو یہ ٹینڈر ایشو ہونا ہے، لیکن جو ہی یہ ٹینڈر اوپن کیے گئے تو اوپن کرنے کے بعد جو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے جناب غلام محی الدین صاحب، سکھر بیراج کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، ان کی ایک اس کمپنی کے سی او سے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور غلام محی الدین صاحب ان سے کک بیک کی صورت میں ایک فلیٹ مانگتے ہیں، اور فلیٹ بھی کوئی ڈیفینس یا کلفٹن میں نہیں، یا ناظم آباد میں نہیں، یا گلشن اقبال میں نہیں، بلکہ فلیٹ کی جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی دبئی کے برج خلیفہ میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹینڈروں پہ اس وقت سائن کروں گا جب آپ دبئی کے برج خلیفہ میں مجھے فلیٹ خرید کر دیں گے، تو آپ سمجھیں کہ یہ ٹینڈر آپ کو ہوا، ورنہ میں پھر دوبارہ اس کا ٹینڈر کراؤں گا۔ تو اس کمپنی کے جو سی او تھے انہوں نے فوری طور پر تو اس کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے نیب کو ایک لیٹر ضرور تحریر کیا، ان کی تمام تفصیلات اس لیٹر میں جاری کی گئی کہ غلام محی الدین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، اور سکھر میں جو ایک نیا برج تعمیر کیے جانے کا ٹینڈر تھا اس میں ہماری کمپنی نے ون کیا تھا، سب سے کم ریٹ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ برج خلیفہ میں مجھے فلیٹ لے کر دیا جائے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ 150 کروڑ روپے کا وہ فلیٹ ہے جس فلیٹ کی انہوں نے نشاندہی کی تھی۔ تو یہ مختلف خبریں تھیں، اس حوالے سے مختلف لوگوں نے، یوٹیوبرز نے بھی اس پر اظہار خیال کیا، پرنٹ میڈیا پر بھی اس کی خبریں وائرل ہو چکی ہیں۔ لیکن آج جو تحقیقات کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ جو نیب کو لیٹر لکھا گیا چائنیز کمپنی کی سی او کی جانب سے، وہ بیسیکلی لیٹر لکھوایا گیا سسٹم کی جانب سے، کیونکہ برج خلیفہ کا جو فلیٹ تھا وہ غلام محی الدین صاحب نے اپنے لیے ڈیمانڈ کیا تھا، اور وہ فلیٹ ملنے کی صورت میں سسٹم میں پیسے نہیں جا رہے تھے۔ تو سسٹم کے لوگوں نے، جو سسٹم کے ذمہ داران تھے، جو سسٹم کو رن کر رہے ہیں سندھ میں، انہوں نے اس کمپنی کے مالک کو اور اس کے سی او کو، جو بھی ذمہ دار تھے، ان سے کہا کہ یہ فوری طور پر غلام محی الدین کے لیے ایک خط تحریر کیا جائے نیب میں۔ تو ان کے کہنے پر جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ سسٹم کے لوگوں نے انہیں یہ راستہ دکھایا کہ نیب کے ڈائریکٹر کو یا ڈی جی کو خط لکھا جائے۔ تو چائنا کمپنی کے مالکان نے ایک خط ڈی جی نیب کو لکھا، ایک ڈائریکٹر کو لکھا، چیئرمین اینٹی کرپشن کو بھی لکھا گیا وہ خط، ڈی جی ایف آئی اے کو بھی وہ خط تحریر کیا گیا۔ تو اس طرح سے ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری تو نہیں ہو سکی، لیکن اس سے پہلے ہی خط لکھ دیا گیا۔ اب ناظرین، اس سے پہلے بھی کک بیک کا سلسلہ سندھ میں کم از کم جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سندھ کے بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے دنیا میں کرپشن کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، تو وہ اسی طرح سے کیا ہے۔ اس سے قبل بھی میں کسی حد تک اس میں انوالو تھا۔ ایک سویڈن کی کمپنی تھی، اور سویڈن کی کمپنی نے کراچی کا وزٹ کرنے کے بعد سندھ حکومت کو یہ آفر کی تھی، اس وقت کے صوبائی وزیر کو، کہ کراچی کا کچرا ہمیں اٹھانے دیا جائے، اور جہاں کراچی کا کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے وہ پلاٹ ہمیں دے دیا جائے، تو پورے کراچی کو مفت بجلی، ہمارا جو پروجیکٹ ہے یا جو ہم ادارہ قائم کریں گے وہ بجلی دی جائے گی، جس کی ریکوری بے شک میونسپل کارپوریشن کرے۔ چونکہ اس میں ان کی جو اس وقت کے جو سی او نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی سندھ گورنمنٹ کو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کراچی میں 42 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے، جبکہ ہم
اس کچرے سے جو کراچی میں کچرا اٹھایا جاتا ہے، اس سے ہم 54 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، اور جو بقایا بجلی بچے گی وہ ہم اداروں کو فروخت کریں گے، صنعتی اداروں کو فروخت کریں گے۔ تو ان کی یہ شرائط تھی، تمام معاملات طے بھی ہو چکے تھے، لیکن آخر میں اس وقت کے صوبائی وزیر اور سیکرٹری بلدیات نے جب کک بیک کا مطالبہ کیا تو اس کمپنی کو، سویڈن کی کمپنی کو، کک بیک کا تو معنی پتہ ہی نہیں تھے، اور پھر چند روز کے بعد جب اس کمپنی نے انکار کیا تو وہ کمپنی اپنے معاملات سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ تو یہ دو تو معاملات ایسے ہیں جو ہمارے علم میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کک بیکس لیے جاتے ہیں یا جو مطالبات کیے جاتے ہیں وہ بے شمار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ایک فیزیبلٹی رپورٹ کسی چیز کی بناتے ہیں اور پھر وہ دنوں میں کئی گنا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا K4 کا منصوبہ تھا، 45 ارب روپے کا تھا، پھر 54 ارب روپے کا ہوا، پھر 80 ارب روپے کا ہوا، اور اب وہ 125 ارب روپے کا K4 کا منصوبہ جا پہنچا ہے۔ تو کرپشن کی جو ہے وہ یہ داستان اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر یہ کرپشن ہو رہی ہے سندھ میں۔ تو اب ناظرین میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ کے جو لندن کے حوالے سے جو 90 متحدہ قومی موومنٹ 90 کے حوالے سے جو شہر بھر میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جو بینرز آویزہ کیے گئے تھے یا جو پمفلیٹ لگائے گئے تھے یا جو پینافلیکس لگائے گئے تھے، ان کو اتارنے کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس میں شدت آ گئی تھی، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر، جو لوگ نہیں حصہ لے رہے تھے وہ لوگ بھی دیکھے گئے کہ ان لوگوں نے بھی بینرز ڈبل لگائے، کئی گنا بینرز بھی لگائے، پمفلیٹ بھی لگائے۔ وہ تمام بینرز اتارے بھی جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عائشہ منزل پر جو بینر لگایا گیا تھا وہ لوگوں کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کے لوگوں نے اتارا تھا۔ اور اب یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو سرجانی کے علاقے میں جو بینر لگائے گئے ہیں، ان بینر کو اتارتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ اس کی لینگویج ہے اور کس طرح سے وہ یہ MQM کا جھنڈا لگا ہوا ہے جو اس کو اتار رہے ہیں، الطاف حسین کا۔ یہ MQM لندن والوں نے سرجانی ٹاؤن سیکٹر میں اپنے جھنڈے لگائے، ان کے جھنڈے ہم اتاریں گے جہاں بھی لگے ہوں گے پورے شہر۔ کے بچوں نے اپنے جھنڈے لگائے۔ الطاف حسین کو پنپنے نہیں دیں گے اس شہر میں۔ کفارات بکرا ہے، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کے لوگ یہ پمفلیٹ اتار رہے ہیں، ان کے لوگ بینرز بھی اتار رہے ہیں۔ تو ہم جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں ادارے ملوث ہیں یا پولیس یہ کام کر رہی ہے، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بینر اتارنے والوں کو نہ صرف گاڑی دی گئی ہے، ایسی کئی ٹیمیں موجود ہیں کراچی میں جو گاڑیوں میں بیٹھ کر وزٹ کرتے ہیں اور پھر بینرز اور جو پمفلیٹ آویزہ ہیں یا جو پینافلیکس لگائے گئے ہیں ان کو اتار لیا جاتا ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ کر باقاعدہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں ذکر کروں گا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی، جو والدہ تھیں رئیسہ فاروق، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کی بڑی متحرک کارکن تھیں، اور ان کا بھی متحدہ قومی موومنٹ میں بڑا اہم کردار رہا ہے، ان کے شوہر کا بھی۔ اور ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے متعلق تو سب واقف کار ہیں۔ ان کی نماز جنازہ تھی، اور ان کی نماز جنازہ میں جہاں متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں متحدہ قومی موومنٹ 90 کی بھی ایک بہت بڑی ٹیم موجود تھی جنازے میں، اور شروع سے لے کر آخر تک تمام ذمہ داران، جس میں انور ترین صاحب تھے، بقائی صاحب تھے، اور پنور صاحب تھے، مجیب پیرزادہ تھے، اس کے علاوہ متعدد ایسے لوگ تھے جو اس جنازے میں موجود تھے، اور بہت بڑی تعداد میں وفا پرست ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جنازے میں، ذمہ داران بھی موجود تھے، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حکم پر یہ تمام لوگوں نے شرکت کی تھی۔ مغفرت بھی کی، دعا کی مغفرت بھی کی گئی، اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی گئی، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اب میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کی متحرک کارکن بھی ہیں اور نامور لائر بھی ہیں،
سعدیہ کیسر نے گزشتہ دنوں ان کی حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں الطاف حسین صاحب نے موقف اختیار کیا تھا کہ مجھے نیشنل جو ہماری میڈیا ہے، پی ٹی وی سے لے کر جتنے بھی چینلز ہیں، ان پر قومی ترانہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ عدالت نے پٹیشن جو ہے منسلک کر دی ہے کہ لاہور میں جو آپ کی پٹیشن دائر ہیں اس کے حوالے سے وہ تمام پیپرز لا کر دیے جائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب قومی ترانہ پڑھنے کے لیے بھی کورٹوں نے، ہمارے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے شرائط عائد کی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں سے پیپر لائے جائیں، پوزیشن بتائی جائے۔ بھائی 2 منٹ کا فیصلہ ہے جج صاحب کہ آپ قومی ترانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اجازت دیں کہ الطاف حسین صاحب یا ان کے لوگوں کے ساتھ وہ نیشنل ٹی وی پر، پی ٹی وی پر یا چینلز پر، پرائیویٹ چینلز پر وہ قومی ترانہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قومی ترانہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اگر قومی ترانہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر تو اس ملک میں ماشاء اللہ سے بھی بڑا ظالم قانون موجود ہے۔ اگر یہ آپ قومی ترانہ پڑھنے کی بھی اجازت دے دیتے تو میں سمجھتا تھا کہ کورٹ، ہماری جو عدلیہ تھی، اس کے متعلق جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں فیصلوں کے حوالے سے، تو اس میں لوگوں کی کچھ ہمدردی حاصل ہو سکتی تھی ہمارے عدلیہ کو یا جج صاحبان کو، لیکن ہمارے ملک میں اس قدر سخت قانون ہے، اس قدر فسطائیت ہے کہ قومی ترانہ پڑھنے کے لیے بھی عدالتوں سے اجازت لینی پڑ رہی ہے، اور پھر عدلیہ جو ہے اس کا پھر اپنا مزاج نظر آتا ہے۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔